کچھ ہونے والا نہیں ہے. آج ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ایجوکیشن دو. اور میں کہتا بھی ہوں اور یہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, اے میری قوم ذرا ہوش کے ناخن لو. آج جو دین کا قلعہ قائم ہے اور اسلام کی جڑیں ابھی بھی مضبوط ہیں, تم کو امام بھی مل رہے ہیں, جنازے پڑھانے والے بھی مل رہے ہیں, نکاحیں پڑھانے والے بھی تم کو میسر آ رہے ہیں, اور تمہارے مردوں پر فاتحہ خوانی کرنے والے بھی تمہیں مل رہے ہیں. یہ صدقہ ہے مدرسوں کا صدقہ. بے شک حق. یہ صرف مدرسوں کا صدقہ ہے. وہ ایجوکیشن کس کام کا جو ایجوکیشن تمہارے بچوں کو بے حیا بنائے؟ وہ ایجوکیشن کس کام کا جو ایجوکیشن بچوں کو ماں باپ کا نافرمان بنائے؟ وہ ایجوکیشن کس کام کا جو ایجوکیشن بچے کو اپنے دین سے دور کرے, اپنے مذہب کا باغی بنائے, اپنے نبی کا نافرمان اور بے ادب بنائے؟ اس ایجوکیشن پہ لانا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کی سیرت ہی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اس کی خوشبو پاؤ گے تو خوشبودار بن کر کے دنیا میں راج کر سکتے ہو. اگر اسوہ رسول کی مہک کو تم چھوڑ کر کے دنیاوی تعلیم کے اندر اگر تم عطر اور خوشبو تلاش کرو گے تو زندگی کھپ جائے گی, یہاں سے تمہیں خوشبو نہیں ملے گی. اگر تمہیں خوشبو کا مطلب سمجھتے کہ نہیں؟ خوشبو کی ایک خوبی ہے, کیا ہے کہ جہاں مہکتی ہے اور جس کے کان تک پہنچتی ہے اس کو اپنی طرف راغب کرتی ہے, اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین کی محفل میں بیٹھنا مشک اور عطر فروش کی صحبت میں رہنے کے مثل ہے. کوئی عطر بیچنے والا شخص ہے, اس کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے یا تو عطر خریدیں گے یا پھر وہ اپنی ایڈورٹائز کے لیے تھوڑا بہت آپ کو لگا دے گا. خریدیں گے تو بھی آپ کو مہک آئے گی, لگائے گا تو بھی مہک آئے گی. کچھ نہ کرے, نہ آپ خریدیں نہ وہ آپ کو لگائے, لیکن خوشبو ایسی چیز ہے جو اپنی ایڈورٹائز خود کرتی ہے, دوسروں کی محتاج نہیں ہوتی ہے. تو کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ وہ مہکے گی, اس کی مہک تمہارے مشام جاں کو معطر ضرور کرے. تو یہ علم والوں, علم دین کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی مثال مشک اور عطر فروشوں کی صحبت میں بیٹھنے کی طرح ہے کہ علم رکھنے والے جو حضرات, علم دین رکھنے والے حضرات جو ہیں, ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو 3 فائدے تم کو ملیں گے. یا تو یہ کہ تم علم حاصل کرو گے, یا تو یہ کہ وہ سامنے سے تمہیں کوئی مسئلہ ضرور بتائے گا, اور اگر کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنی گفتگو کرے گا, تم اس کی گفتگو کو سن کر کے کچھ دین کی بات سیکھ سکتے ہو. میرے آقا سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سچائی دی ہے. کیا دیا؟ سچائی دی ہے. ایک پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ امانت داری دی ہے. کیا دی ہے؟ امانت داری. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا, بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا سے امانت اٹھ جائے گی. کیا؟ امانت اٹھ جائے گی. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھے نہیں, امانت اٹھ جائے گی کا مطلب کیا ہے؟ امانت اٹھ جائے گی مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا حال یہ ہو جائے گا کہ نہ اہلوں کو عہدے دیے جائیں گے. بے شک. نہ اہلوں کو عہدے دیے جائیں گے
اور جو جھوٹے ہوں گے وہ راج کریں گے، سچوں کو حاشیے پہ دھکیل دیا جائے گا، اور امانتدار لوگ جو ہیں، دیانتدار لوگ جو ہیں، قوم کی ہمدردی اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے لوگ جو ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ یہ آج ہم دنیا میں دیکھیں، پوری دنیا کا جائزہ ہے۔ آپ صرف اپنے شہر بالوترا تک اپنے ذہن کو محدود نہ رکھیں، پوری دنیا کا جائزہ ہے۔ سیاست میں وہ سب سے آگے ہوگا جو دجال نما ہوگا، فتنہ پرور ہوگا، سمجھے کہ نہیں، وہ سب سے آگے ہوگا۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، میٹر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سچائی دی ہے، امانت داری دی ہے، امانت داری، قوم کا رہنما بننا یہ بھی ایک امانت ہے۔ اور امانت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کئی ایک تعلقات قائم ہیں۔ کوئی بھی بندہ کسی کے پاس کوئی چیز امانت کب رکھتا ہے؟ امانت اس وقت رکھے گا جب اس بندے کو اس کے اوپر ٹرسٹ اور یقین ہو کہ یہ بندہ میری امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ ایک تو اس کو ہے بھروسہ، دوسرا یہ کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ اس کو سچا سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ سچا سمجھتا ہے۔ تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو بھروسہ ہے، دوسرا یہ کہ اس سے محبت کرتا ہے، تیسرا یہ کہ وہ اس کو سچا سمجھتا ہے۔ اور جب کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو وہ تین چیزوں کو بیک وقت ختم کرتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ اس نے سچائی کا جنازہ نکالا ہے، دوسرا یہ کہ اپنے مومن بھائی کا بھروسہ اس نے توڑا ہے، اور تیسرا یہ کہ جو کل تک اس کی محبت کے دھوکے میں رہا ہے، ظالم نے امانت میں خیانت کر کے اس کی محبت کو چکنا چور کر دیا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب ہم دیکھیں، ہم امین ہیں۔ کون ہے بھائی؟ ہر ایک امین ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، اور حاکم سے اس کی پرجا اور محکوموں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک حاکم قیامت کے دن ہمیں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ہمیں امین بننا ہے۔ کسی نہ کسی بندے کے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ امانتیں ضرور موجود ہیں۔ دیکھیے کچھ نہ صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زندگی تمہارے پاس امانت کیا ہے؟ زندگی جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، جوانی یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اعضاء جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ اب ہم غور کریں، اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، نظر ثانی کریں کہ ہم بھلے کوئی ہمارے کو پد دے، عہدہ دے، اور پھر ہم اس کی خلاف ورزی کریں، یہ امانت میں خیانت۔ صرف یہی نہیں ہے، یا پھر کوئی بندہ کوئی قیمتی چیز ہمارے پاس رکھ کر کے ہمیں اور ہم اس کی قیمتی چیز کو ضائع کر کے اس کی امانت میں خیانت کریں، یہ نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، گویا کہ ہم امین ٹھہرے، امانت رب نے رکھی ہے، اور ہمارے رب نے ہمیں امین بنایا ہے۔ اے غافل بندے ذرا سوچ تو صحیح، رب فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے خرید لیے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے۔ خریدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیچنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ مال کیا ہے؟ ہماری جانیں ہیں، ہماری آنکھیں بھی رب نے خرید لی ہیں، ہمارے کان بھی رب نے خرید لیے ہیں، ہماری زبان بھی رب نے خرید لی ہے، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ بکا ہوا ہے۔ رب نے فرمایا میں نے سودا کر لیا ہے۔ اب بندے تجھے خیال رکھنا ہے، تیری زندگی تیرے پاس
میری امانت ہے، اس کا خیال رکھیو، اس میں خیانت نہ کیجیو۔ اگر اس امانت میں خیانت کی تو قیامت کے دن پھنس جائے۔ جوان بھائیو، آؤ میلاد مصطفیٰ کے اس پربہار موقع پر کچھ موتی لے کر کے جائیں، کچھ ہیرے لے کر کے جائیں، ایسی خوشبو لے کر کے جائیں جو ہم سے مہکے، دنیا والوں کو مہکائے، کم سے کم اپنے شہر کو مہکائے، کم سے کم اپنے رشتہ داروں کو مہکائے، کم سے کم اپنے گھر والوں کو تو ہماری خوشبو پہنچے۔ اتنا تو ہم لے کر کے جا سکتے ہیں۔ بھائی کل تک بے نمازی تھے، میلاد مصطفیٰ کے اس حسین موقع پر، اس آقا کی ولادت کے موقع پر، جو آقا ہمارے لیے رحمت بن کر کے آئے، جو آقا پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد فرمائے اور 63 سالہ زندگی ہمیں یاد فرماتے رہے، اور بعد وفات بھی، بعد وصال بھی ہمیں یاد فرماتے رہے، مزار اقدس بھی، مزار اقدس کے اندر بھی ہمیں یاد فرماتے رہے، اور پھر یہ بھی فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا آفر دیا ہے، ہر نبی کو، کہ تم ویسے نبی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک خاص دعا مانگنے کا آفر اللہ نے ہر نبی کو دیا ہے کہ جو چاہو مانگ لو، جو چاہو مانگ لو۔ تمام نبیوں نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لی، تمام نبیوں نے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا میری امت کے لیے قیامت کے دن کی سختیوں سے بچانے کے لیے سنبھال کر کے رکھی۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ وہ دعا میں نے سنبھال کر کے رکھی ہے۔ یا رسول اللہ کب مانگیں گے؟ فرمایا قیامت کے دن مانگوں گا، جو دن 50,000 سال کا دن ہے۔ کتنے؟ یاروں ابھی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قدم عبد حتی یسأل عن خمس، بندہ مومن کے قدموں کو اس وقت تک ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے۔ 5 چیزوں کا، اس کی زندگی کے بارے میں، پھر اس کی جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا، پھر اس کے علم کے بارے میں سیکھ کر کے کتنا عمل کیا ہے، پھر اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا ہے، 5واں سوال یہ پوچھا جائے گا اس مال کو خرچ کہاں پر کیا ہے۔ یہ 5 سوال ہم سے پوچھے جائیں گے۔ زندگی کے بارے میں پہلا سوال پوچھا جائے گا، غفلت کی زندگی کو چھوڑیں اور ہدایت کی زندگی کی طرف آئیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرصہ قیامت کی سختیوں سے بچانے کے لیے ہمارے لیے ایک دعا سیف رکھی ہے کہ قیامت کے دن مانگوں گا، جب 50,000 سال کا دن ہوگا، میری امت بھوکی پیاسی قیامت کی سختیوں اور گرمیوں سے پریشان ہوگی، اس وقت اس دعا کو مانگ کر کے اپنی امت کو قیامت کی رسوائیوں سے بچاؤں گا، قیامت کی سختیوں سے بچاؤں گا، اور ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت کے حقدار بناؤں گا۔ یہ آقا ہے، یہ مدنی مصطفیٰ ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ اللہ کے نائب ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں۔ کوئی غرض نہیں ان کو، سمجھے کہ نہیں؟ اگر وہ ہمیں یاد نہ بھی کریں تو ان کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ پھر بھی شان کریمی یہ ہے کہ ہمیں یاد فرما رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ہم ہیں کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر کے بھی 5 ٹائم سجدہ نہیں کرتے، کہ جن سجدوں کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا
کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں آؤ دوسری بات آپ کو عرض کروں، امانت دی، صداقت یعنی سچائی دی، دوسرا کیا دیا؟ رحم دلی، رحم دلی، دیا، ایک دوسرے پر دیا کرنا، ایک دوسرے پر رحم کرنا، رواداری، عفو، درگزر، معافی۔ ایک آپ کو تاریخی قصہ سنا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ